اردو امپائر کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے دوسرے سب سے چھوٹے اور امیر ترین ملک کی سیر کروانے والے ہیں، جس کا کل رقبہ محض 2.8 کلومیٹر ہے۔ یہاں کا ہر شخص کروڑ پتی ہے۔ ساتھ ہی اس ملک جوئے اور عیاشی کا سب سے بڑا بازار بھی موجود ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس ملک کو ٹیکس کی پناہ گاہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کسی قسم کا کوئی ٹیکس موجود نہیں۔ یہاں دنیا کی سب سے مہنگی اور دنیا کی لگژری ترین رہائشی مارکیٹ فیکس GDP کے لحاظ سے یہ ملک دوسرے نمبر پر ہے۔ اگر ابھی آپ یہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کون سا ملک ہے جہاں یہ تمام تر سہولیات اور عیاشی کا سب سے بڑا بازار موجود ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کو موناکو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ موناکو، جس کا پورا نام پرنسپلٹی آف موناکو ہے، جیسا کہ نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی خود مختار شہری ریاست ہے۔ فرانس کے ساحل پر واقع دنیا کی سب سے چھوٹی بادشاہت اور ویٹیکن سٹی کے بعد دوسرے سب سے چھوٹے ملک موناکو کا مجموعی رقبہ 2.8 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس کی آبادی اس وقت 36,371 افراد پر مشتمل ہے، جن میں 90% رومن کیتھولک ہیں۔ اس لحاظ سے موناکو کو دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد ملک کہا جاتا ہے۔ فرانسیسی ڈوریرا پر واقع اس کی سرحدیں شمال اور مغرب کی فرانس سے ملتی ہیں، جبکہ سلطنت اٹلی سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ موناکو کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا علاقہ مونٹی کارلو جبکہ آبادی کے لحاظ سے لاروڈو ہے۔ یہ ملک دنیا کے سب سے مہنگے اور امیر ترین مقامات میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ موناکو کی سرکاری زبان فرانسیسی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں اطالوی، اٹالین، انگریزی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہاں کی کرنسی یورو ہے، جن کا 1 یورو اس وقت پاکستانی 308 روپے اور ہندوستانی 53 روپوں کے برابر ہے۔ یہاں گاڑیوں کی ڈرائیونگ دائیں جانب ہے اور اس ملک کی ڈومین MC ہے اور کالنگ کوڈ +370 ہے۔ اس وقت موناکو میں آئینی بادشاہت کا نظام نافذ ہے، جس میں پرنس البرٹ دوم سربراہ مملکت ہیں۔ ریاست کی خود مختاری کو باضابطہ طور پر 1861 عیسوی میں فرانس موناکو کے معاہدے کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا، جس کے بعد 1993 عیسوی میں موناکو کو اقوام متحدہ کے ووٹوں کا مکمل رکن بن گیا۔ موناکو کی ترقی سن 1900 عیسوی آخر کے پہلے کسینو مونٹی کارلو اور پیرس کے ریلوے رابطے کے ساتھ شروع ہوئی۔ یہاں کی خوبصورتی اور تازہ ترین آب و ہوا، دلکش مناظر اور جوئے کی سہولیات نے موناکو کی حیثیت کو امیروں کے لیے سیر و تفریح کا اہم کردار ادا کیا۔ حالیہ برسوں میں موناکو بینکنگ کا اہم مرکز بھی بن گیا ہے۔ موناکو ٹیکس کی پناہ گاہ کے نام سے بھی مشہور ہے، کیونکہ یہاں ذاتی کوئی انکم ٹیکس موجود نہیں۔ یہاں 30% باشندے کروڑ پتی ہیں، جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں ہر تیسرا شخص کروڑ پتی ہے، یعنی کہ ہر 3 افراد میں سے ایک کروڑ پتی ہے۔ موناکو میں فی مربع میل میں 12,261 افراد کروڑ پتی ہیں۔ 1,86,080 ڈالر فیکس GDP کے لحاظ سے موناکو پوری دنیا میں لگزمبرگ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ اس ملک کو منی لانڈرنگ کا بھی عالمی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں غربت کی شرح 0 ہے۔ زیادہ تر لوگ جو موناکو میں کام کرتے ہیں اصل میں وہاں کے نہیں۔ اس ملک کے پاس ایک کلب فٹ بال ٹیم ہے اور ایک باسکٹ بال جو یورو لیگ میں کھیلتے ہیں۔ موناکو میں 3 پولیس اسٹیشن موجود ہیں، جو کہ ہر 73 افراد میں سے ایک پولیس کا آفیسر تعینات ہوتا ہے۔ حفاظتی اقدامات بہت سخت ہیں۔ موناکو دنیا کے محفوظ ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ موناکو دنیا کے سب سے مشہور ترین جوئے بازوں میں سے ایک ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مونٹی کارلو کسینو کے دروازے پر پاسپورٹ چیک ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں محض غیر ملکی افراد ہی جا سکتے ہیں، جبکہ جوئے کے اڈوں پر مقامی لوگوں کے داخلے پر سخت پابندی ہے۔ لیکن آج تک کوئی بھی یہ جاننے سے قاصر ہے کہ مقامی افراد کے داخلے پر پابندی کیوں عائد کی گئی۔ کچھ اندازوں کے مطابق یہاں اس لیے پابندی عائد ہے کہ تاکہ مقامی افراد یعنی موناکو کا پیسہ باہر نہ جائے۔ یہاں کی اوسطن عمر 85 سال ہے۔ یہاں دنیا کی سب سے مہنگی اور لگژری رہائش مارکیٹ بھی موجود ہے، جس کی قیمت نیو یارک سے بھی دگنی ہے۔ 90 مربع میل کی قیمت تقریباً $1 ملین ہے۔ اگر آپ اپارٹمنٹ کرائے پر لینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 50,000 یورو موجود ہیں۔ موناکو اب پہلے سے زیادہ محفوظ ترین سمندری رہائش ہے۔ ایک سمندری عجائب گھر اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی ماحولیاتی لیبارٹری کا گھر بھی ہے، جو کہ اقوام متحدہ کے ڈھانچے میں واحد سمندری تجربے گاہ ہے۔ موناکو کی ذریعہ آمدنی سیاحت ہے اور اس کے کیسینو دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان کیسینو میں صرف غیر ملکیوں کو جوا کھیلنے کی اجازت ہے۔ موناکو یورپی یونین کا باضابطہ رکن نہیں، لیکن وہ یورپی یونین کے شنجن ممالک کے علاقے سے جڑا یورپی یونین کسٹم یونین کا ممبر ہے، جو 2002 عیسوی سے یہاں یورو کرنسی رائج ہے، جبکہ اس کی
की सरकारी जबान फ्रांसीसी है। मोनाको में लोगों पर कोई इनकम टैक्स आयत नहीं, जिसकी वजह से दुनिया की अमीर तरीन अफराद यहाँ अपनी रहायश रखकर टैक्स की छूट से फायदा उठाते हैं। मोंटी कार्लो टेंस और फैशन शोज के लिए भी आलमी शोहरत रखता है। हाल ही में मोनाको के खित्ते में बैंकिंग के एक नए मरकज की हैसियत से उभरा है और दुनिया के 100 बिलियन यूरो के फंड्स को मोनाको के बैंकों में सरमायाकारी की गई। मोनाको का सबसे बड़ा और कदीम होटल दी पेरिस मोनाको है। हॉलीवुड की बेशुमार फिल्मों में मोंटी कार्लो की शहाना और अमीराना जिंदगी को फिल्माया गया है और आज भी मोंटी कार्लो में हॉलीवुड के मुमताज फनकार रहायश पजीर हैं। आलूदगी से पाक और हिफ्ज़ाने सेहत के आला मयार की वजह से मोनाको में औसतन उम्र 90 साल है। यहाँ रहायश पजीर कोई शख्स भी बेरोजगार नहीं, बल्कि फ्रांस और इटली से रोजाना तकरीबन 48,000 अफराद काम करने के लिए मोनाको को जाते हैं। जी तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में महज इतना ही। हमें हमेशा की तरह पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। हमारी मुलाकात होती है एक नई दिलचस्प और मुनफरिद वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।